ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تو میری ضرورت ہے، یہ انا الیاس کا ایک خوبصورت سا ناول ہے، اور خوبصورت اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ خوبصورت ناول ہوگا۔ بے شک میں نے اس کو نہیں پڑھا، لیکن انا الیاس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں، کیونکہ ان کے جتنے بھی ناولز میں نے پڑھے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں، ابھی میں نے وہ ریکارڈ کر لی تھی ساری، اور میں نے دیکھا وہ 18 منٹ کی ہیں باتیں۔ تو اگر آپ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں سننا چاہتے، مطلب میں زبردستی نہیں کہوں گی، وہ اس لیے میں نے اس ناول میں چوز کیا تھا کہ بہت سارے لوگ میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس ویڈیو کے تھرو ان کو بتانا چاہا ہے۔ اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، ادروائز وہ 18 منٹ سکپ کر کے آگے ناول کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف ان لوگوں کے لیے باتیں کی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، جن کو انٹرسٹ ہے میری باتوں کو سننے میں، اور جن کو انٹرسٹ نہیں ہے پلیز وہ مجھے کچھ مت کہیے گا، اور اگر اس نے مجھے کچھ کہا تو میں اس کے کمنٹس ہائڈ کر دوں گی، مجھے پھر برا لگتا ہے یار، فیل ہوتا ہے نا۔ تو بس اگر آپ لوگوں نے سننی ہے تو سن لیجئے گا، اگر نہیں سننی تو 18 منٹ آپ لوگ سکپ کر کے آگے ناول کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میری باتیں سن لیں، ٹھیک ہے؟ آج پھر میں ایک انا الیاس کا ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے تو میری ضرورت ہے۔ ایکچولی میں نے انا الیاس کے آلموسٹ سارے ناولز ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں نے سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں، بٹ میں اتنا اس رائٹر کو زیادہ پسند کرتی ہوں کہ میرا دل تھا کہ میں اس کے جتنے بھی ناولز ہیں سب پڑھ لوں۔ ابھی جو میرے پاس شارٹ ناولز تھے، مطلب جن کی صرف ایک ہی ایپیسوڈ بن سکتی ہے، وہ والے ناولز میں نے علیحدہ کیے ہیں، اور اس کو اب میں پڑھ رہی ہوں۔ اور چونکہ آج چاند رات ہے، اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور اس کے علاوہ چاند رات مبارک۔ آپ لوگ انجوائے کیجئے اس ناول کو سنتے ہوئے، اور کل عید کی تیاریاں کیجئے۔ پتہ نہیں اب کل میں آپ لوگوں کو ناول دے پاؤں گی یا نہیں دے پاؤں گی، لیکن چاند رات کا ناول اور عید کا ناول آج میں نے آپ لوگوں کو آلموسٹ 2 ناولز دیے ہیں، اسی لیے دیے ہیں کہ آج آپ لوگوں کو بھرپور آپ لوگوں کا وہ مل جائے، کیا کہتے ہیں، خیر مجھے تو بہت زیادہ الفاظ بھی نہیں بولنا آ رہے ہیں کہ میں کیا کیا بولوں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عید ہوتی ہے تو گھر میں صفائیاں چلتی ہیں، اور اس طرح سے آج بھی سارا دن یہی ہوتا رہا ہے۔ ابھی ایکچولی میں پچھلے دن اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کل چاند رات ہے، آج نہیں ہے، بٹ آپ لوگ جب یہ ناول سنو گے تو اس دن چاند رات ہوگی۔ تو خیر مجھے پتہ ہے کہ صفائیاں ہوں گی آج۔ ویسے اگر میں آج کی بات کروں تو آج میں نے ہمارا جو مین کمرہ ہم بہنوں کا تھا تو وہ میں نے صاف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کل فرش وغیرہ دھویا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارا گھر گاؤں کے اکارڈنگ ہی ہے، اور اس کو ہم نے فرش کو دھونا ہے، اور صبح تیاریاں وغیرہ کرنی ہیں، کپڑے استری کرنے ہیں، سارا کچھ ہوگا اس کے اکارڈنگ۔ بھائیوں کے کپڑے استری ہوں گے، ہم سب اپنے کپڑے استری کریں گے، امی کے کپڑے استری، تو مطلب ساری تیاریاں اس طرح سے ہی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا دیکھا جائے گا، مہمانوں کے لیے کل ان کو کیا دینا ہے، سرو کرنا، مطلب جو ملنے آتے ہیں، عید مبارک بولنے آتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا لینا ہے، وہ سارا کچھ دیکھا جائے گا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کا کچھ الگ سے ہوتا ہوگا، آپ لوگ کزنس، ہمارے کزن زیادہ ہیں نہیں، مطلب ہیں بٹ ہم اتنا کوئی ملتے جلتے نہیں ان سے، تو جو ہمارے کزنس ہمارے چاچو کے بچے ہیں ہم انہی کے گھر صرف جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور مشکل ہے کہ کہیں ہم لوگ جائیں۔ بس عید پر اب ابو سے بھی ملنے جائیں گے، ان کی قبر پر جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، کچھ قرآن خوانی کریں گے وہاں پر جا کر۔ تو خیر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کل آپ لوگوں کو دے پاؤں گی، مطلب آج تو میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں کل کے لیے، اب کل مجھے نہیں پتہ کہ میں کل ریکارڈ کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی۔ تو اگر کیا تو میں ایک شارٹ ناول، مطلب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک کا ہی میں آپ لوگوں کو دے سکوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے پھر نارمل روٹین شروع ہو جائے گی، 3 دن ہم لوگ یہاں پر رہیں گے، چوتھے دن بھی شاید چھٹی ہو، اور پھر ہاسٹل میں جانا ہے مجھے، کیونکہ میری ہفتے اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں تو میں ان کو اسکپ بھی نہیں کر سکتی، تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ ساری روٹین میں اس لیے کافی دنوں کے بعد شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ سبھی مطلب ہماری طرف کیسے عید ہوتی ہے، اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف کیسے عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔
تو خیر میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ عید مبارک اور چاند رات مبارک. آپ لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے. اللہ ہم سب کو اچھی اچھی عیدیں آگے نصیب فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ جب تک زندگی رہی ساتھ رہے گا ہمارا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کیا بولوں اور کیا کیا بات کروں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑھتا ہی جائے گا. میری آڈینس زیادہ ہوتی جائے گی. بہت سارے لوگوں کو تھا کہ بھائی آپ رمضان میں بس کریں نہ کریں. آپ لوگ جانتے ہو رمضان میں میں نے کوئی ایسا آپ لوگوں کو ناولس پرووائڈ نہیں کیے کیونکہ میرے پیپرز چل رہے تھے. اینڈ تک میرے پیپرز چلتے رہے 26 رمضان تک. اور جو میں نے آپ لوگوں کو وہ میرا قاتل میرا دلدار ٹھہرا یہ والا ناول تھا، یہ میں رمضان سے پہلے کیا جب میرا چینل ڈی مونیٹائز ہوا تھا اس دن ہی میں نے سارا ناول ریکارڈ کر لیا تھا. پورا دن لگا کر میں نے اس کی 5 ایپیسوڈ ریکارڈ کر لی تھی. سارا دن میں نے لگایا تھا. مجھے تھا کہ اب میں نا آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ ناولس پرووائڈ کروں گی. لیکن جیسے ہی میرا چینل ڈی مونیٹائز ہوا میں بہت ڈی موٹیویٹڈ ہوگی. تو میں نے کہا کہ اب میں نے ریکارڈ نہیں کرنا. ایکچولی پتہ کیا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہو، آپ کا ایک روٹین سیٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نا ایسے زیادہ کرتی ہوں. تو میں نے اپنے دوستوں سے بالکل کٹ گئی تھی. میں تب کسی سے بات کیونکہ سارا دن میں نے ریکارڈنگ کرنی. چھٹیاں مجھے ہوتی تھی، میری زیادہ تر کلاسز ہو نہیں رہی تھی. ہفتے اتوار کو کلاسز ہوتی تھی وہ میں جاتی تھی. میں زیادہ تر کوشش یہی کرتی ہوں کہ کلاسز چھوڑوں نا، کلاسز اٹینڈ کروں. تو کلاسز میں اٹینڈ کرتی تھی لیکن میری فرائیڈے اور منڈے کو چھٹی ہوتی ہے. تو ان دنوں میں مطلب میرا پھر یہی ہوتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کر لوں. تو اب تو 2 چینلز ہے تو اب مجھے زیادہ وہ ٹائم دینا پڑ رہا تھا. تو خیر میں نے کہا کہ اب مجھے کرنا ہی کرنا ریکارڈنگ. میں نے سارا دن لگا کر ریکارڈنگ کیا اور رات کو مجھے پتہ چلا میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا. میں نے کہا میں نے تو ریکارڈ ہی نہیں کرنی، میں نے اب کچھ نہیں کرنا. تو پھر تب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی ہے. اب نہیں ہے وہ. تو خیر وہ میں نے کہا کہ اب نہیں دیتی، لیکن جب میرا چینل مطلب جب میں دوبارہ ری اپلائی کروں گی میں تب وہ والی ویڈیو نا مطلب وہ والی ویڈیوز آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی. تو پھر ساتھ میں نے رقص محبت اسی لیے سٹارٹ کیا کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس کے لیے میں نے تانیہ سے پرمیشن مانگی تو انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی کہ ہاں آپ کر سکتے ہو. تو میں ڈیلی بیسس پر ایک ایپیسوڈ آتی تھی تو میں وہ پرووائڈ کرتی تھی. اب بھی ایسے کہ ایک ایپیسوڈ آتی ہے، لیکن آج ان کی طبیعت خراب ہے، آج نہیں انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ عید کے بعد وہ دیں گی ایپیسوڈ. تو مطلب اب جو عید کے جتنے بھی دن ہیں وہ بیکار میں جائیں گے، انہوں نے ایپیسوڈ نہیں دینی. تو آج ہی میں نے دی ہیں 2 ایپیسوڈز. یہ اب پچھلے دن کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آج میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور کل میں آپ لوگوں کو یہ والا ناول پرووائڈ کروں گی. تو پھر سوری گائز اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو آگے اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو مجھ سے کنسرن کرتے ہیں، جن کو میری باتیں سننی ہوتی ہیں. تو میں ان کو ساری روٹین بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایسا نہیں سمجھتی کہ مجھے آنا چاہیے پڑھنا چاہیے. ہر انسان آپ ریلیٹ کرتے ہو، جو آپ ظاہر سی بات ہے جس کو آپ سنتے ہو آپ اس کو ساتھ ریلیٹ کرتے ہو. تو آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ میرے سے ریلیٹ کرتے ہوں گے، اسی لیے وہ پھر میرے سے سننا میرے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرتی ہوں، کس طرح کی روٹین ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کبھی کبھی نہیں بتا پاتی، مجھے بھی جلدی ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ آؤں، سناؤں اور چلی جاؤں. لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں شیئر کروں. آپ کی روٹین ہوتی ہے نا. تو خیر پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ والے ناولز میں نے آپ لوگوں کو دے دیے. تب میں نے پورے رمضان کوئی ناول ایز سچ ریکارڈ نہیں کیا. آپ لوگ سبھی جانتے ہو میں نے نہیں دیا آپ لوگوں کو سوائے رقص محبت کے جو بہت ہی کم تھا، 17 اور اتنی ایپیسوڈز. ٹھیک ہے. تو میرا چینل بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا. ڈاؤن ان دا سینس کہ ویوز سب کچھ بہت نیچے آ گیا. میں نے اس چیز کو بادر نہیں کیا اور میں نے بہت اچھے سے اپنا رمضان گزارا. ہم نے افطاری میں بہت زیادہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں. یہ میں ہاسٹل کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں 26 روزے کو ہی گھر واپس آئی ہوں. پہلے جتنے بھی میرے روزے ہیں 26 تک وہ میں نے ہاسٹل میں ہی گزارے ہیں اپنی روم میٹس کے ساتھ. تو ہم نے کافی اہتمام کیا، اچھے سے نمازیں پڑھی، ساری عبادت کی الحمدللہ. تو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی پر احسان کر رہی ہوں، ہر کوئی اپنا کرتا ہے. تو میں نے کیا. تو اب میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہو چکا ہے. تو مجھے اب اپنے چینل کو دوبارہ سے وہ اپ کرنا ہے. تو اس لیے پھر میرا تھا کہ میں ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کر کے، کیونکہ اب جیسے ہی میں نے واپس جانا میرے بہت سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہو کہ میرا لاسٹ سیمیسٹر ہے، میرے پاس بہت کم، میرے پاس 2 منتھ ہے جسٹ. اور میرا ایک تو دل بہت بھاری ہے کہ میں نے سب کو چھوڑ دینا. 4 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی ساری فرینڈس وغیرہ کو چھوڑ دینا ہے اور
سارے بے شک بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی نا کنورسیشن نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو دیکھتے ہو نا تو وہ بھی بہت ہوتا ہے. مجھے وہ سارا کچھ اب بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی کو چھوڑ رہی ہوں، تو میرے لیے وہ بہت سارا بھاری بھاری فیل ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اب یونیورسٹی کو چھوڑ دینا ہے. تو اب میں یہ رمضان کے ہی کچھ دن، عید کے کچھ دن ہے کہ میں ان میں ریکارڈنگ کر لوں، کچھ اپنے چینل کو اپ کر لوں، ٹھیک ہے. اسی لیے تاکہ جب میں نارمل روٹین میں آؤں، تاکہ میں ایک آدھ گیپ بھی لے لوں تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے میرے چینل پر نا. تو اسی لیے میں کر رہی تھی. بٹ مجھے کمنٹ آیا، میں اس چیز کو برا نہیں منا رہی، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں وضاحت کر رہی ہوں بات کی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ لیں. میں نے دیکھا بعد میں کہ اس پر کسی اور نے بھی بعد میں کنورسیشن کی ہے، لیکن میں نے بہت لیٹ دیکھا. وہ میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے تو مجھے پتہ نہیں چلا. بٹ مجھے تھوڑی بہت وہ نوٹیفیکیشن میں نظر آ رہی تھی باتیں. تو کہنا یہ تھا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، چینل اپ ڈاؤن ہو رہا تھا. میں ارننگ کرتی ہوں اس سے، آپ لوگ جانتے ہو. میں اس طرح سے نہیں بتاتی. میں ایسی لڑکی ہوں جو یہ کہتی کہ جو چیز ہے وہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو شرمندہ یا اس طرح کا کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا کچھ چیزوں کو آپ لوگوں کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک چیز ہے تو ہے، مطلب اس میں کوئی ایسا چھپانا برا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے اس طرح کا کہ آپ ارننگ کرتے ہو اس طرح سے. تو ٹھیک ہے، ارننگ کرتی ہوں، لیکن اب یہ مجھے ناولس پڑھنا بھی پسند ہے. میں شوق سے پڑھتی ہوں. مجھے ایک ناولس پڑھنا ہوتا ہے. مطلب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کبھی گیپ نہیں لیا. پہلے میں ناولس کا میرے ایک آتا تھا فیز، میں ناولس بہت زیادہ پڑھتی تھی. پھر ایک فیز آتا تھا میں ناولس کو ہاتھ پہ نہیں لگاتی تھی، میں اوب جاتی تھی، میں نہیں پڑھتی تھی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اپنے چینل کے لیے ناولس کوئی نہ کوئی دینے ہی پڑتے تھے. تو میں نے بہت زیادہ ناولس ریڈ کیے ہیں. تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب مجھے یہی بس تھوڑے سے دن ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ اپنے نارمل روٹین کے کام کرو. اب میں نے 26 دن تک مطلب چھوڑا تھا. اپنے پیپرس ہی ہیں، میرے پیپرس مڈس کے اتنے دن چلتے رہے، کیونکہ میرا بی ایڈ بھی ساتھ تھا، بی ایس بھی ساتھ تھا، تو سب کچھ ہوتا رہا. تو خیر، آج اس ویڈیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا نام بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اور مجھ سے اور کیا پوچھا گیا، مجھ سے ایک دو اور بھی کبھی کویشچن پوچھے گئے تھے. خیر مجھے وہ یاد نہیں ہے، بٹ میں یہ بتا دوں کہ میرا نام نادیہ نواز ہے، اور میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد اس سے بی ایس باٹنی کر رہی ہوں. اور اگر کوئی فیصل آباد کا ہے تو مجھ سے مل سکتا ہے، آ جائیے گا میری یونیورسٹی میں. تو خیر، میں ویسے ہی بتا رہی ہوں. بس یہ چیزیں کچھ تھی جو مطلب. اور مجھ سے کیا پوچھا گیا تھا، ایک مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو بالی ووڈ کے ایکٹریس کون سے پسند ہے. بالی ووڈ کے ایکٹر مجھے جس کی مووی اچھی ہو میں وہ ساری دیکھتے. انفیکٹ میں اگر بتاؤں تو بالی ووڈ کے مجھے بہت کچھ پتہ ہے. میں ساری چیزیں میں ان سے ریلیٹ کرتی ہوں. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. ایسا نہیں، کچھ ایک ہوتے ہیں نا لوگ، اگر آپ ناولس والی سائڈ پر ہو تو آپ کتابی کیڑے ہو یا اس طرح کا، تو آپ اسی والی سائڈ پہ رہتے ہو. نہیں، مجھے نا انڈیا کے پہلے نہیں شاید ہوتا تھا اتنا پتہ، لیکن جب سے میرے پاس سیل فون آیا تھا تو پھر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، جانی، پتہ چلا. تو مجھے تو یہ بگ باس کا بھی پتہ نہیں تھا. تو یہ بگ باس میں نے ایک ہی دیکھا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس کے علاوہ پھر کبھی کوئی دیکھ نہیں سکوں گی. سدھارتھ شکلا والا، اور مجھے وہ بہت جوڑی ان کی پسند تھی، سدھارتھ والی. آج کل وہ شہناز کی وہ مووی آ رہی ہے، سلمان خان کی وہ مووی آ رہی ہے. تو مطلب سارا کچھ بالی ووڈ کا پتہ چلتا رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، انڈیا یار مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ وہ ایک الگ کنٹری، مجھے تو یہ لگتا ہے اپنی ہی کنٹری ہے. تو بس اس کے ساری چیزیں دیکھتی ہوں. میں ساؤتھ انڈینس اتنی موویز دیکھتی ہوں کہ اب مجھے کوئی انڈیا کی ساؤتھ انڈین نیو مووی ملتی ہی نہیں ہے. مجھے ان کی ایکچولی میں نا ہیپی اینڈنگ والی ہی چیزیں پڑھتی ہوں، مطلب پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں. تو مجھے ساؤتھ انڈین اسی لیے موویز اچھی لگتی ہیں کہ ان کی ہیپی اینڈ ہوتی ہے. جو بھی ناول دکھی ہو یا کوئی مووی دکھی ہو، میں بہت زیادہ روتی ہوں. مجھے یاد ہے میں نے دوستی مووی دیکھی تھی انڈیا کی، میں بہت زیادہ روئی تھی، بہت زیادہ. وہ اکشے کمار اور ان کا وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، سنی دیول یا پاپی دیول، مجھے نہیں ان کا نام یاد، لیکن ان کی تھی. میں بہت زیادہ روئی تھی کیونکہ اس میں وہ اکشے کمار شاید مر جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے وہ دیکھی تھی، کون سی دیکھی تھی، رنبیر کپور کی، پتہ نہیں اس کا نام ہو من جہاں، پتہ نہیں کیا تھا، سنے یار بلیا جو اس کا گانا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جس میں اس کو کینسر ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ روئی تھی. مجھے اس میں بہت زیادہ اس وجہ سے رونا ہے کہ ان کی دوستی دیکھو کیسی ہے، اور وہ بیچارہ اس کو لائک کرتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوتی، اور پھر اس کو کینسر ہو جاتا ہے. یہ والی زیادہ دکھی بات تھی. تو مجھے اس پر بھی بہت زیادہ رونا آیا.
تو جتنی بھی دکھی موویز ہوتی ہیں میں نہیں دیکھ سکتی، اور پنجابی جو ہے کیری آن جٹا اور یہ والا سارا کچھ، ایکچولی مجھے پتہ ہے کہ انا الیاس کے ناولز آپ لوگ سارے ہی آلموسٹ سنتے ہو، مطلب آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے ان کے ناولز، تو اسی لیے پھر میں نے آج سوچا کہ میں اسی ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا دوں، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی دل میں ہے وہ میں آپ لوگوں سے کہہ دوں۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ کل آپ لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے مس کر دیا، کیونکہ میں ایسے روز روز کسی ناول پر ایسے بات نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اور کیا، نام تو خیر میں آپ لوگوں کو اپنا بتا ہی چکی ہوں، یونیورسٹی کا بھی میں نے بتا دیا۔ اب میں نے آگے یونیورسٹی میں ایم فل میں ایڈمیشن لینا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں پر لوں، کیونکہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں بہت جلدی ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، اور میرا دل تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کروں، اور ادھر بہت لیٹ ہوتا ہے، تو اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہوپ سو کہ جو قسمت میں ہوتا ہے ہوتا وہی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آگے میری جو بھی جرنی ہے وہ اچھی رہے، کیونکہ میں بہت جلدی، پہلے جب میں کسی بھی جگہ پر جاتی ہوں میں بہت زیادہ وہاں پر اداس ہوتی ہوں، میرے لیے وہ وقت کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں بہت زیادہ روتی ہوں۔ مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں جب گئی تھی تو مجھے اتنی پڑھائی اتنی بری لگ رہی تھی یونیورسٹی، اب بھی مجھے زیادہ تر بی ایڈ کی وجہ سے پسند آئی، میری روم میٹس اچھی مل گئی ہے مجھے، لیکن جب بھی آپ کسی جگہ سے جانے لگتے ہو نا تو آپ کے بہت زیادہ لوگوں سے آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ بہت سارے لوگوں کو جاننے لگ جاتے ہیں، تو 4 سال، میں 4 سال تو خیر نہیں کہوں گی، کیونکہ ہمارا 1.5 سال جو ہے وہ کووڈ میں گزرا ہے، تو ہم لوگ گھر میں تھے، 3 سیمسٹر ہم نے گھر میں گزارے، تو ہمارے وہ کافی دن یہاں پر ضائع ہو گئے، تو اس کے بعد بس ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ہی وقت ہمیں ملا ہے جو ہم نے یونیورسٹی میں گزارا ہے۔ ہم نے بہت سارے فنکشنز اٹینڈ نہیں کیے تھے، اور مطلب بہت ساری چیزیں ہم نے مس کی ہیں، تو کریز ابھی بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن اب بس دعا ہے کہ اب جدھر بھی میں جاؤں ایم فل کے لیے وہ بس اچھی جگہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلانس ہیں جو میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی آگے میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں، میں نے ولاگنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے کہ میں ولاگ کر لوں، کیونکہ میں اپنا فیس ریویل ہی نہیں کر سکتی، وائس میری ہے اور اس کو میں یوز کر سکتی ہوں، بٹ میں فیس ریویل نہیں کر سکتی، مجھے بالکل پرمیشن نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر ویسے بھی میں ایسی ہوں کہ میں ہر چیز کو وہ کیپچر نہیں کر سکتی، مطلب جیسے اب کھانا کھانا ہے تو اس کو کیپچر کرنا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ شاید میں کر لوں، بٹ مجھے سمجھ آیا کہ میں نہیں کر سکتی، میں اس چیز سے تھکنے لگ جاتی ہوں، اور جس چیز میں آپ تھکنے لگ جاؤ نا اس میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، تو میں نے اس لیے پھر اس چیز کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں ولاگ بناؤں گی، منی ولاگ، میں نے یقین کرے میں نے اتنی ویڈیو بنائی ہیں، بس ان کو میں نا وہ مرج نہیں کر پائی، ان کی ایڈیٹنگ نہیں کر پائی، تو وہ میرے سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایک طرح سے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یا پھر تو ایسا ہے کہ مجھے فرسٹ سٹیپ لینے میں بہت مشکل ہوگی، ایک پہلی ویڈیو جب میں بناؤں گی تو مجھے بہت مشکل لگے گی، ہو سکتا ہے دوسری میں بھی لگے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ میں بہت آسانی سے بنا لوں گی، جیسے کہ یوٹیوب کی اب میں نے ویڈیوز بنا لیتی ہوں، بہت جلدی بنا لیتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہو تو میں بہت زیادہ بنا لوں، لیکن ٹائم نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے، اور اس کا یہ کہ میرا دل ہی نہیں کرتا بنانے کا، تو میں ولاگ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میں نہیں کر سکتی، میرے لیے بہت مشکل ہوگا، تو خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر اگر کبھی کچھ ہوا تو دیکھیں گے کہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تو اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، جو بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی پڑھ لو، آپ تو اپنی ہی باتیں کرنے لگ گئی ہیں، تو مجھے بہت زیادہ انتظار ہے اس ناول کو پڑھنے کا، انا الیاس کے ناول کا، کیونکہ یہ ناولز بہت زبردست ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس کا پارٹ بنے گا نہیں بنے گا، لیکن اگر اس کا سیکنڈ پارٹ بنا بھی تو میں آپ لوگوں کو اسی دن ہی دے دوں گی، کیونکہ میں سارا ایک ساتھ ریکارڈ کروں گی اور پھر آپ لوگوں کو ساتھ ہی دے دوں گی، لیکن الگ الگ پورشنز میں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ سیو نہیں ہو پاتی، تو اس کو مجھے پارٹیشن میں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ میری کنورسیشن اس نے بور نہیں کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے بھائی کتنا بولتی ہیں آپ، بھائی ہر کوئی بہت بولتا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کچھ لوگ ہاں ہوتے ہیں جو نہیں بول پاتے، بٹ میں کبھی کبھی بولتی ہوں، اور پھر جب میں اب گھر آئی ہوں نا تو زیادہ مجھے بولنے کا موقع نہیں ملتا گھر میں، مطلب ریکارڈنگ تو میں کر رہی ہوتی ہوں، ریکارڈنگ کرنا ایک الگ چیز ہے، خود اپنی فیلنگس شیئر کرنا وہ ایک الگ بات ہے، تو یہاں پر فرینڈز ہوتی نہیں، بہن ہوتی ہے میری، امی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کم ہی بات چیت ہو پاتی ہے، تو بس
اسی لیے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کر رہی تھی۔ ہوپس ہو کہ میں نے اپنی پیاری آڈینس کو بور نہیں کیا ہوگا اپنی 18 منٹ کی کنورسیشن سے، جو بھی میرے دل میں تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آئیے اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ مضراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹھیاں بھینچی تھی، دانت کچکچا رہے تھے۔ عادل بیڈ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا۔ تمہارے آہل بھائی کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر آتش وشا باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو۔ مضراب، وہ ابھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مضراب نے تیزی سے نیچے پڑے کوشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کے ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے میرے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مضراب کی تنقید بیجا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ آہل اور عادل اس کی پھپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مضراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھپھو کی آغوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ مضراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پری کو دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ عادل اور مضراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مضراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر کو کیا، نصرت اور شاہجہاں کو بھی شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ 1 ہفتہ غم میں نڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مضراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مضراب کو سنبھالتے، اتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت نصرت نے مضراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مضراب کو لے کر گھر آئی تب انہوں نے آہل کو بٹھا کر سمجھایا، آہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں 1 بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے۔ آہل ان نصیحتوں کو نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا۔ وہ مضراب کو ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی۔ اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کہ کسی نے مضراب کو تنگ کیا ہے، وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئی کہ مضراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا، اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مضراب کالج پہنچنے تک آہل کی اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی۔ جتنا وہ آہل سے چڑتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مضراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مضراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مضراب کے قریب تھا، اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مضراب کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی تھی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیے، مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت، شاہجہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مضراب اب آہل کے فیصلوں پر ریئیکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہو؟ شاہجہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کاٹنے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں؟ چائے کے گھونٹ بھرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔
بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اس لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹے عادل ساتھ ہوگا اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آہل ہمیشہ سے باپ کی فرما برداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اسی لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا، مگر دل میں کچھ اور ہی بھی تہیہ کر لیا۔ اگلے ہی دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین، کیسے ہو؟ آہل کو دیکھتے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تمہیں یہاں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے گویا ہوئے۔ آہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں سے تھے۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت با ادب تھا۔ سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں 3 بار عارضی لیکچرار کے طور پر فائنانس کی کلاس لے لیا کروں۔ آہل نے کچھ دن پہلے کی سر فخر کی آفر انہیں یاد دلائی۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ سر میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگز مینیج کر لوں گا۔ MBA کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی۔ وہ فائنانس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ IBA کے ڈین تھے، وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فائنانس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اگر اب مضراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کے ٹیبل پر ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مضراب یونی میں آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ ارے یار، تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر پر بالآخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے نئے بچوں کو پڑھائیں۔ تم کل سے ہی جوائن کر لو، وہ خوشی سے بولے۔ آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ اس نے گھر میں کسی کو اس سارے معاملے کی بھنک تک نہیں پڑھنے دی۔ وہ مضراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی جو بارہ اس کی شکل پر بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے مضراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے روک نہیں پاتا تھا۔ اف، مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ مضراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سب سیکرٹ افیئرز کی مضراب کو خبر ہوتی تھی۔ آہل کے مقابلے میں عادل کافی لاؤبالی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو روب اور دبدبہ تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔ جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادی نگاہ دروازے کے باہر گئی اور ساکت ہو گئی۔ ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مضراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں آ رہا تھا، مگر روسٹرم تک پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مضراب پر ایک چڑھتی سی نگاہ ڈال چکا تھا، بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ مضراب بھی باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرح آہل کی تعظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھی۔ عادل اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے عادل کو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، سٹ ڈاؤن ایوری ون، ویلکم ٹو IBA، میرا نام آہل ہے اور میں آپ کو فائنانس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے، جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پر مرکوز رکھوں گا۔ آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ آغاز میں خود سے کرتا ہوں۔ میں یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا، 5 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور اب آج پھر سے یہی ہوں، لیکن اس روسٹرم سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کی، لیکن یہاں اس روسٹرم کے اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے، جس میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے، بلکہ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلط بات پر ڈٹ بھی جائیں۔ ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی دیکھیے مجھے ضرور متوجہ کریں۔ چلیں جی، اب یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پر اثر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے، مگر 2 لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مضراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ وہ سارا دن عادل اور مضراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔ ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
عادل اور مزراب کے گھر آتے وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تینوں کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے؟ مزراب کی آواز میں واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، پرسوچ انداز میں کہا۔ وہیں تو یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتعصب نظروں سے دیکھا۔ سوری پھوپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیے نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما نوک کر کے اندر آئی تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے منتفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکر مند لہجے میں بولی۔ ماما میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارمیلٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرتے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ بھی نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اسی لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مزراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے تجی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مزراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے لیے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔
بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہیں بات کے کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ریاکشن سے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماں کو تسلی دلائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سمیسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس کی طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھلاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سمیسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہ جہان کی موجودگی میں عادل کو یہ سب کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مضراب نے کچا چبانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے۔ لیکن بھائی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے، لیکن مضراب، اپنی بات روک کر اس نے مضراب کی جانب دیکھا، جو اسے یکٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مضراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے تو میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مضراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مضراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے۔ بظاہر کو جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا، مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا؟ آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مضراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی گزرتے ہوئے آہل نے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سنی تھی۔ مضراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ آہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو، نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا، شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مضراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟
وہ رونے کو تھی۔ بیٹا اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، اسی لیے مجھے آہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا، تو آہل لے جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ کچھ باتیں سمجھ آئی، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائیے میں آہل بھائی کو دودھ دے آؤں۔ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں ضرور، اور دوستی بھی کراؤ۔ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائے میرے دوست، وہ سر چٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کے آہل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ناک کرنے پر کمین کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مضراب کی جانب پوچھ تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت دودھ کا گلاس لیے مضراب آئے گے، ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا، مگر آہل کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے گلا کھنکھارا۔ اب کی بار آہل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی، کہو۔ آہل سمجھ گیا کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کبھی کہیں جاتے رہتے تھے۔ انگلیاں چٹکا کر اس نے آہل کو یاد کروایا۔ مضراب، ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ آہل نے دودھ پیتے کچرتی نظر اس پر ڈال کر کہا، اوفو، تو ہم وہاں کون سا افیئر چلانے جا رہے ہیں؟ صرف گھومنے ہی تو جا رہے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کیا وہ کتنی فضول بات کہہ گئی۔ آہل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے۔ انف مضراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پہ زور سے مارتے ہوئے اس نے مضراب کو خاموش کروایا۔ مضراب ڈر کر تپک گئی، خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہوگی ہو آپ کہ اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو؟ سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ میں اب بچی چھوٹی تو نہیں ہوں کہ جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں۔ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاوا جو نہ جانے کب کا اس کے اندر پل رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باغی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں۔ آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو، اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مضراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ آہل کو مضطرب کر گئی، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مضراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت جس لمحے آہل کو مضراب کا فیصلہ بتانے آئی، پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں تو تسلی دلا دی، مگر خود وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے آہل سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے، مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا تھا۔ مضراب آہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ آہل یہی اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے آہل کی بات سمجھ آ گئی ہے، اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب کی خیام خیالی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کی کیفے میں آیا اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے وہ مضراب سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ آہل پر ڈالی۔ مضراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کی حکم ماننے کی پابند نہیں۔ غصے سے سر چٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگے۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بد لحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں در آئی۔ اب کی بار اس نے مضراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ آہل کی حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کے رہیے، یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو، میں جب چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا۔ سب آہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پر یوں حق جتا رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوال یا نشان گردش کر رہا تھا۔
میں مضراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے. آئندہ اس سے دور رہنا، نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں. انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا. وہ مزاحمت کرتی مضراب کو ساکت کر گیا. آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا. جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پر رکی، مضراب بھی اپنے حواسوں میں واپس آئی. گردن موڑ کر آہل کا چہرہ دیکھا جہاں چٹانوں سی سختی درائی تھی. آپ نے وہ سب صرف مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا نا؟ ہاں، ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ اٹک اٹک کر وہ بامشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت ظاہر کر پائی تھی. آہل نے کوئی جواب نہیں دیا. اشارہ کھلتے ہی گاڑی بڑھائی. آپ سے پوچھ رہی ہوں. اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش دیکھ کر چلائی. سن رہا ہوں میں. آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. غصے سے ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا. کیوں پابند نہیں آپ میرے؟ اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کی بار بے بسی سے روتے ہوئے مضراب کے حوصلے دم توڑ گئے. آخر آہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جالس رہیں کہ نصرت پھپھو مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں، عادل آپ کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں، اور شاہ جہان انکل میری کسی بات کو رد کیوں نہیں کرتے. مگر یہ سب ان سب لوگوں سے کرنے کو میں نے تو نہیں کہا. میری مما کی اگر جلدی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگ گئے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگ گئے، تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا. اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں. آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا، نہ جانے کس نے وہاں سن لیا. اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ بے بسی سے تھر سامنے بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے اندر کا گمان کسی کی پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا. وہ یہ تو جانتا تھا کہ مضراب اسے برا سمجھتی ہے، مگر اس حد تک یہ آج اس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا تھا. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. شاید آپ جیسے بے وقوفوں کے لیے ہی کہا گیا ہے. اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کس حد تک آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کی اجازت دیتا ہے وہ آج آپ ماموں سے پوچھ لینا، کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی. لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ماموں یا پھر ماما سے ہی اس بات میں چھپی سچائی کے بارے میں پوچھنا. گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا. آہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر مضراب اس کی بات پر دہل کر رہ گئی تھی. خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری، جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی. اس کے اترتے ہی آہل گاڑی زن سے بھگا لے گیا. گھر کے اندر جا کر مضراب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا. نصرت اور عادل کے بہت بار بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آئے. اگر آہل اتنے وثوق سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا تو یقیناً اس میں کوئی سچائی تھی. آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی بات اس سے نہیں کی تھی. یہ مذاق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے تصدیق کرواتی. وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی. عادل کا بار بار فون آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کان سب بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی. مضراب، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یا تو میں دروازہ توڑ دوں گا یا پھر بابا اور ماما کو کال کر دوں گا. عادل اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے چیخا. آج اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہاں ہونے والے واقعے سے بے خبر تھا. جس وقت آہل مضراب کو گھر اتار کر گیا تھا اسی لمحے اس نے نصرت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مضراب کو گھر چھوڑ گیا. اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اسے لے آیا. کچھ بھی اور بتانے سے اس نے اجتناب کیا. جانتا تھا کہ اگر نصرت کو پتہ چلا کہ ان کے نکاح والی بات اس طرح مضراب پر کھلی ہے تو انہوں نے آہل کو ہی سخت سست سنانی تھی. وہ فی الحال نکاح والی بات ابھی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی. مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے اس کے اور آہل کے تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے تب بتا دیتی. لیکن اب عادل کی آخری دھمکی پر اسے بالآخر دروازہ کھولنا پڑا. واٹس رانگ ود یو؟ طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں تیمارداری تو کرنے دو. یہ کیا کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا. تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے بولی. بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں. عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر سے غصہ آیا. ایک تو تمہارے یہ بھیا، چبڑے بھینج کر وہ غصے سے بولی. پھپھو کہاں ہیں؟ یکدم اس نے آر یا پار کا سوچتے نصرت کا پوچھا. کچن میں ہے اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی ہیں. عادل اس کی سیریز کے ریک کی پاس جا کر انہیں اڑتے پڑتے ہوئے بولا. کچھ سوچ کر وہ باہر کی جانب بڑھی. نصرت کے پورشن میں آ کر وہ کچن کی جانب بڑھی. السلام علیکم پھپھو، محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے لگاتے بولی. وعلیکم السلام. رہنے دو یہ منہ دکھاوے کی محبتیں. وہ اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے خفگی سے بولی. کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی جوں کی تو تھی. برتن دھوتے
وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سخت خفا ہے۔ پھپھو، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ نصرت کے رویے پر زیادہ غور نہیں کر سکی، انگلیاں چرخاتے سر جھکائے بولی، کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے بالآخر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان سی لگی، جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے، دل گھبرا گیا۔ بہت پریشان ہوں۔ پلکیں اٹھائی، آنکھوں میں الکورے لیتے آنسو نصرت کا دل بے چین کر گئے۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا میری؟ اور آنسو نے گلے میں پھنس کے بولنے میں دقت پیدا کر دی۔ کہو بیٹا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پر اکسایا، کیا میرا اور آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے بامشکل رکے۔ اب جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کرتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے ساتھ ہی پھبک کر روئی۔ نصرت نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آہل نے؟ دل میں سوچا۔ پلیز پھپھو، سچ سچ بتائیے، کچھ مت چھپائیے گا۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا۔ دیکھو بیٹا، وہ اسے اس انداز میں یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ سب سے منتفر ہو جائے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ پلیز پھپھو، جو بھی سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ پھر سے رندی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا جب تم 9 سال کی اور آہل 14 سال کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی مضراب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پھولوں سی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس سب میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھاتی کہ اس کا دل برا نہ ہو۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی، اور میری کوئی حیثیت نہیں، میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیٹے، یہ پلیز پھپھو، مجھے کوئی جھوٹی تسلیاں مت دے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے گھر والے پڑھے لکھے ہیں، عام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہی کیا جو یہاں کے شاید 90% ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائیے، سب سمجھ گئی ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے وہ غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مضراب کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتے ہی آہل کو فون ملایا، اپنی بھڑاس اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی ہے، اور وہ اب بچی نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اسے امید تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت پر پھٹ پڑے گی، اور وہیں ہوا تھا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا سو کھل گیا۔ اب یہ سوچئے کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مضراب سے متعلق کوئی بھی بات گھر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مضراب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مضراب ان کے نکاح سے باخبر تھی، اور باخبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا اسی طرح رخصتی بھی کروا لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریے، وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ریاکشن دے کر گئی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلے دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مضراب اب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور اس بات پر حیران تھا تو وہ مضراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مضراب کی نسبت بہت خوش تھا۔ مضراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ معاملے کی گمگیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مضراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی۔ کم ان، جواب ملتے ہی جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ بابا جانی، مضراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان نظر حال بیٹھی تھی۔
بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سرنفی میں راتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی تھی مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آ گئے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تک وہ یہیں دہرا رہی تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری پھپھو تمہیں بتا چکی ہیں۔ میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اس لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے۔ یہ بیٹی اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے؟ ان کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مضراب، وہ بے اختیار اسے ٹوک گئے۔ ہاں نا، غلط کیا ہے اس میں؟ مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کڑواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتاسف نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مضراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا۔ اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اس سے 2 ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر ہر بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہے، جہانگیر کے 2 ٹوک انداز پر وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر آئے۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہیں، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے، ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ اچھے صحیح، مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہیں، غسیل شوہر ہی ثابت ہوں گے، انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ ابھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے۔ جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی ہی لگی۔ وہ سخت گیر کہیں نہیں سے نہیں ہے، ہاں وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے، اور ہر باپ اپنے داماد میں یہی ایک بات ڈھونڈنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آہل نے ہر لمحہ خود کو منوایا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے، ہمارے کاروبار کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مضراب، میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جاننے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے وہ یہ سب الفاظ بامشکل اپنی زبان پر لائے۔ مضراب نے نظریں چرائی۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری خائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری خائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مضراب اس وقت صرف ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اسی لیے اسے سمجھنا ہی باپ کے سامنے یہ سب کہے۔ جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہو اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال، وہ دکھ سے بولے۔
بابا جانی ضروری نہیں کہ کسی اچھے انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے، جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مزراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی، اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ مضراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہ پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دے آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف آواز میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مضراب ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئی۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راس نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا۔ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اب اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ لگ گئی تھی کہ مضراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے اس سب کی خبر ہوئی، وہ مضراب کے سر پر پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سے اپنے پورشن کے لان چیئرز پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی۔ وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کالڈ شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استضائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی۔ اب وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہو، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ پھر سے اسی لہجے میں بولی۔ کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ خلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر تنزیہ نظر اس پر گاڑی، ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لیے۔ اوکے، گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہو، اسی کو کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومنس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ آہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا؟ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہیں؟ وہ تو آج آپ کی رخصتی کرنے پر مصر تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان بھی
کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ اہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں چلی گئی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مضراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اس بات میں لایا۔ گڈ۔ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا۔ اس کی وجیہہ شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا، نرم سے تاثرات سمیت۔ جب وہ اسے دیکھ رہا تھا مضراب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گہرے سناٹے چھا گئے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کہنے کا سوچا جو آہل اسے کہہ گیا تھا۔ کل آہل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر پر میرا رشتہ لے کر آؤ، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس صرف 15 دن ہے۔ اس کی بات پر شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا یکدم مشتعل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن 15 دن میں میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا، وہ ہکلا کر بولا۔ جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنونس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کی بار مضراب غصے سے بولے۔ تم کوئی کواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائیں تو وہ مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا اور تم طلاق یافتہ ہوگی۔ خود سوچو، ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شہزاد کی باتوں پر اسے لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تم مضراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو، یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر ہی سوچنا ہوگا۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو۔ کیا پتا تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ انف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا کیا رشتہ اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ بھی مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ رہے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ اپنے محبوب کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ ہر منزل دھندلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنے جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی وہ اپنے دعووں میں اتنا بودا نکلا تھا۔ عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اس سے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی بھی تمہید باندھے بنا وہ مضراب سے مخاطب ہوتا اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پر مضراب آنکھوں میں ویرانی لیے بیٹھی تھی۔ مضراب، اسے مضراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو خفا کر بیٹھی تھی، صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا۔ دیکھو مضراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبدار سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے مورد الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو وہ بولے، عادل وہ انسان ہے اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے۔ اس کی یہ خواہش غلط نہیں اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے ہی انجان تھی، اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ریئیکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کر لیں، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے۔ اسی لیے یہ سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے منتفر ہو چکی تھی،
آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو روک نہ سکے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کرنے کے ہر دھرمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو سے منوان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہتر ہے، تمہاری یا ہماری بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اسی لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، اہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہی۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں، ویسے بھی میں نے کون سا اسے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے۔ بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی تھی اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے اہل کی صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا ہے۔ ایک اور اعتراف، اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہے۔ عادل شرارت سے بولا۔ محبت کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ اہل کے ذکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری۔ کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی چھلکی۔ بالکل، مگر کب تک یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسور کر عادل کو دیکھا۔ اسی لمحے اہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے گھر کا اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی، میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی۔ اہل کی ہنسی چھوٹ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت جہانگیر اور شاہ جہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری خاموشی صرف اسی لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نہیں بابا۔ مضراب نے شاہ جہان کی بات کاٹی۔ وہ شروع سے عادل اور اہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح مگر یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جسے میں ہیرا سمجھتی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ پھپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لیں جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ نصرت کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نہ میری جان، ایسے نہیں کرتے۔ نصرت اسے کیا چپ کرواتی، ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے۔ اور یوں 15 دن بعد مضراب دلہن بنی حقیقت میں اہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کی اما پر 15 دن بعد مضراب کی رخصتی کروا دی گئی۔ حالانکہ شاہ جہاں نے کہا بھی کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جہانگیر مصر تھے کہ رخصتی کروا لیں۔ نصرت تو ویسے ہی کب سے یہ چاہتی تھی۔ باقی سب بھی خوش تھے۔ سب نے مضراب کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا، سوائے اہل کے۔ اس دن جب مضراب نے معافی مانگی تب سے شادی ہونے تک اس نے مضراب سے کوئی بات نہ کی، اور یہ ایک بات مضراب کو پریشان کر گئی۔ اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گیا تھا اور اب وہ تنگ دل عام شوہر بن گیا ہے۔
سب کمروں سے جا چکے تھے اور وہ اپنے مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی اہل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی، اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت باہر آتی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیڈ پر پستے رنگ کی خوبصورت لہنگے میں ملبوس وہ گولڈن نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے اہل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مضراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سیڑھی مدھم آواز میں لگائی۔ کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ اہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ایک اچٹتی سی نگاہ مضراب پر ڈالی۔ مضراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا چلاتا بولتا، مگر یہ خاموشی کہیں مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں، ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے۔ اور ان لمحوں میں مضراب اس کی خاموشی سے ادموئی ہو رہی تھی۔ اہل صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مضراب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ سوں سوں کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر وائر قسمت اہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک آئینی شکنجے میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا اس کے مقابل کھڑے ہوتے۔ اہل اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹیے ماریے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب اہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شد و مت سے کیا تھا وہ اہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ یاد کی، اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی، مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو اہل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں، وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی۔ اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں نے اہل کے دل تک کو چھو لیا۔ ہولے سے مسکرایا۔ اعتراف سننا تھا؟ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سمول سے دیکھتی رہی۔ میری منقوہا کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت بھگتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جھلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ انفیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے۔ اس ایٹم بم کو اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر مضطراب غصے سے تلملائی۔ اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ اہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے، جنہیں اب کی بار اہل کی پوروں نے بہت محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جالس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جالس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی، تو آپ سے۔ اہل رکا اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں اور ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اسی لیے یہ ایسی ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئی، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمت جانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف 2 میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ
آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں آئی اس سے پہلے کہ وہ اہل اسے آئی لو یو کہتا۔ مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیے، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسی آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے تشکر کے آنسو بہاتی مضراب کو اہل نے محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیرے قریب ہونے کی ہونے لگی عادت، مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پر مضراب ہولے سے مسکرائے۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ اہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، بہت مزے کا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا، اور اس کا میں نام رکھنے لگی ہوں چاند رات اسپیشل ناول۔ مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ چاند رات آئے گی یا رمضان آئے گا اور عید آئے گی، لیکن اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے چاند رات اسپیشل ناول ہو جائے گا۔ مطلب میں یہی چاہتی ہوں، کیونکہ یہ چھوٹا میرے خیال سے زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا ہے۔ مجھے تھا کہ یہ تھوڑا سا بڑا ناول ہوگا تو صحیح رہے گا، لیکن اب اس طرح سے ہو گیا ہے تو مجھے اس کو کچھ اسپیشل تو بنانا پڑے گا، تو اسی لیے اس کا نام اب میں رکھ رہی ہوں چاند رات اسپیشل۔ اور یہ آپ لوگوں کو رات کو ہی 6 بجے کے بعد ہی ملے گا، مطلب جب روزہ افطار ہو جائے گا اور چاند رات ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ پرووائڈ کروں گی۔ اور اس دن آپ لوگوں کو 2 ناول مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک آپ لوگوں کو میں نے ناول سنایا ہے جو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور یہ والا بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، ہوپ سو۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری باتیں کیسی لگی، آپ لوگوں نے انجوائے کیا نہیں کیا، اور کس کس بات سے آپ میرے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، کس سے نہیں کرتے۔ اور بس ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ عید پر، شاید کل میں ناول ریکارڈ کروں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اللہ حافظ۔